اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ اور پر لطف زندگی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ آئیے قرآن کے دسترخوان پر اور دیکھیے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ کیا ہی پیارا ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، فرمان خداوندی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ میں قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا، کسی عمل کرنے والے کی کوئی تخصیص نہیں۔ کیا فرمایا کہ جو انسان بھی کوئی نیک کام کرے گا، جو بھی، پھر آگے فرمایا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ لفظ من میں سب شامل تھے، لیکن پھر بھی عمومی طور پر اللہ رب العزت فرما رہا ہے من ذکر او انثى، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بھی کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ تو اللہ کیا عطا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے با لطف زندگی، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر عطا کریں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزہ با لطف زندگی کے لیے یہ شرط ذکر فرمائی ہے کہ نیک عمل کرنے والا ہو اور صاحب ایمان ہو، ایمان صحیح ہو، مضبوط ہو اور عمل نیک ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی با لطف زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ حیاتاً طیبہ سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرات مفسرین کے چند اقوال ذکر کیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، ان کی جانب منسوب ہے کہ حیات طیبہ سے رزق حلال مراد ہے، یعنی جو بندہ اور جو بندی بھی نیک اعمال کریں گے اور مضبوط ایمان والے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق حلال عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو رزق حلال حیات طیبہ کی ایک مراد ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے قناعت مراد ہے، کفایت شعاری مراد ہے، کہ اللہ رب العزت نے جتنا عطا فرمایا ہے اس پر انسان خوش رہے، اکتفا کرے، حرص میں نہ پڑے، لالچ میں نہ پڑے۔ اور تیسرا قول وہ یہ ہے کہ حیات طیبہ سے مراد نیک کام کرنے کی توفیق ہے، طاعات کی توفیق، جو توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تک، اللہ کی رضامندی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو جب بندہ نیک اعمال کرتا ہے، مضبوط ایمان والا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور زیادہ طاعات کی، عبادات کی توفیق پر توفیق عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں جیسے مجاہد، قتادہ وغیرہ رحمہم اللہ، کہ حیات طیبہ سے مراد جنت ہے، کہ جو نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، مضبوط ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرمائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک قول یہ منقول ہے
کہ حیات طیبہ سے مراد ہے حلاوت الطاعہ، یعنی کہ طاعات میں لذت، حلاوت، چاشنی، شیرینی اللہ تبارک و تعالی عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ جب بندہ مضبوط ایمان کے ساتھ نیک اعمال میں لگتا ہے تو نیک اعمال کرنے میں پھر حلاوت محسوس ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، بوجھ نہیں لگتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حیات طیبہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جب بندہ صاحب ایمان رہتے ہوئے، جب بندی صاحب ایمان رہتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اپنی معرفت اور اپنی معرفت کا نور اس بندے اور بندی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حیات طیبہ کا مطلب ہے استغناء عن الخلق اور افتقار الی الحق، یعنی کہ مخلوق سے اللہ تعالیٰ مستغنی کر دیتا ہے، مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ صرف اور صرف اپنا محتاج بنا کر رکھتا ہے۔ اور ایک بہترین قول یہ ہے کہ حیات طیبہ سے مراد ہے رضا بالقضاء، کہ اللہ تعالیٰ تقدیر پر راضی رہنا سکھا دیتا ہے۔ بہرحال یہ کئی اقوال ہیں حیات طیبہ کی تفسیر میں کہ جو بندہ اور جو بندی نیک اعمال کرتے ہیں، صاحب ایمان رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ رزق حلال بھی دے دیتے ہیں، قناعت بھی عطا فرما دیتے ہیں، طاعات کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں، جنت بھی عطا فرماتے ہیں، طاعات کی حلاوت اور لذت بھی عطا فرما دیتے ہیں، دوسروں کا اسے محتاج نہیں رہنے دیتے ہیں، اور تقدیر پر اسے راضی رہنے والا بنا دیتے ہیں۔ جمہور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور بالطف زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو ہی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کے لیے، مضبوط ایمان والے کے لیے دنیا کی زندگی کو ہی پاکیزہ بنا دیتے ہیں اور بہت لطف والی بنا دیتے ہیں۔ اور خلاصے کے طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ بعض حضرات ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی مراد ہے، جنت وغیرہ، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال جب بندہ کرتا ہے، جب بندی نیک اعمال کرتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، صاحب ایمان ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی کو ہی پاکیزہ بنا دیتے ہیں، لطف والی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رنج و غم سے، حرص و ہوس سے، لالچ سے اور طرح طرح کے ڈپریشن کی چیزوں سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہے، بلکہ بسا اوقات وہ تہجد گزار بھی ہے، اور ایمان بھی اس کا اچھا نظر آ رہا ہے، مضبوط نظر آ رہا ہے، پھر بھی کبھی فقر و فاقے میں ہیں، کبھی بیماری تنگ دستی میں ہیں، کبھی اس پریشانی میں ہیں، کبھی اس پریشانی میں ہیں، کبھی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کچھ اور پریشانی اس کو آ گئی، کبھی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کبھی کوئی اور دقت اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ تو جب بندہ نیک اعمال کر رہا ہے اور اچھا ایمان رکھے ہوئے ہے، صاحب ایمان ہے، تو پھر فقر و فاقے اور بیماری میں کیوں مبتلا ہو رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کئی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، بہت ہی توجہ سے سنیے میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی معاشی تنگی آ جائے، کبھی کوئی تکلیف پریشانی آ جائے، کبھی دکھ درد بیماری آ جائے، کبھی وہ بیمار ہے، کبھی اس کی بیوی بیمار ہے، کبھی اس کے بچے بیمار ہیں، تو بالطف زندگی جو اللہ عطا فرماتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ایسی عطا کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1، قناعت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ ایسی سادہ زندگی کی عادت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ جو قناعت اور سادہ زندگی کی عادت تنگ دستی میں بھی آسانی سے چل جاتی ہے، حرص اور ہوس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر رکھتے ہیں۔
تو ایک تو پاکیزہ زندگی میں اللہ تعالیٰ قناعت کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ عقیدہ عطا فرما دیتا ہے کہ مجھے اس تنگی اور بیماری اور پریشانی کے بدلے میں آخرت کی عظیم الشان دائمی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی عطا فرما دیتا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی تنگی آ رہی ہے، بیماری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، فقر و فاقہ آ رہا ہے، اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ اس کے برخلاف کافر، مشرک، فاسق، فاجر جو انسان ہوتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے الٹا ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اس کو تنگ دستی اور بیماری کی جب حالت پیش آتی ہے تو اس کے لیے تسلی کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات وہ عقل کھو بیٹھتا ہے، ہوش و حواس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور اس کافر مشرک کو، فاسق اور فاجر کو، گنہگار کو اگر کچھ مال دولت نصیب ہو جاتا ہے تو اس کو زیادتی کی حرص، زیادتی کا لالچ کسی وقت چین سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر وہ لکھ پتی بن گیا ہے تو اب اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کروڑ پتی کیسے بن جائے۔ اگر کروڑوں روپیوں کا مال اس کے پاس آ گیا تو کروڑ پتی ہونے کے باوجود اب اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ارب پتی کیسے بننا ہے، اور اسی فکر میں، اسی ٹینشن میں نہ تو اسے رات کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور نہ ہی دن کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور بلکہ بسا اوقات وہ اسی فکر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو مومن کو، نیک اعمال کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی ایک تو قناعت کی نعمت عطا فرماتا ہے، سادہ زندگی گزارنے کی عادت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور دوسرے اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پریشانی مجھ پر آ رہی ہے تو اس پریشانی کا بہترین بدلہ مجھے آخرت میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں مجھے ملنے والی ہے، کہ یقین یہ ہوتا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے، اور کلفت کے بعد، تکلیف کے بعد راحت ملنے والی ہے۔ اس کا یقین یہ ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کاشتکار ہوتا ہے، وہ کھیت کو بونے میں اور وہاں غلہ اگانے کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، گھر کے چین سکون اور راحت کو چھوڑتا ہے اور ساری پریشانیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو یقین یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا بہت بڑا بدلہ اسے ملنے والا ہے۔ بہترین زرخیز کھیتی اس کے ہاتھ آنے والی ہے اور فصل وہ بیچے گا تو اس کے نتیجے میں لاکھوں روپیہ اسے ملنے والا ہے۔ یہی حال تاجر کا ہوتا ہے کہ وہ تجارت کر رہا ہوتا ہے، دکان پر ہوتا ہے، وہ تجارت کرنے میں وہ کئی طرح کی پریشانیاں برداشت کرتا ہے، کبھی اندور جا رہا ہے، کبھی بمبئی جا رہا ہے، کبھی دلی جا رہا ہے، سفر کی پریشانیاں، نیند کی قربانیاں برداشت کرتا ہے۔ یہی حال ملازم کا ہوتا ہے، وہ کہیں پر نوکری کر رہا ہوتا ہے، ملازمت کر رہا ہوتا ہے، کوئی ڈرائیور ہوتا ہے، ڈرائیور وہ ایک سیٹ پر 4 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے گزار رہا ہوتا ہے، وہ اتنی ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے، وہ اپنی ملازمت میں، اپنی جاب میں اتنی ساری پریشانیوں کو جھیلتا ہے، کیسی محنت، مشقت، بلکہ کبھی کبھی تو اسے ذلت بھی برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے وہ خوش ہو کر کرتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کو تجارت کا بڑا نفع ملنے والا ہے، یا ملازم کو ملازمت پر، اپنی نوکری پر تنخواہ ملنے والی ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، مومن کا جو پکا سچا ایمان والا ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھ پر فقر و فاقہ آ رہا ہے،
بیماری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، تو اس بیماری پر، تکلیف پر مجھے اللہ رب العزت کے یہاں پہنچ کر اجر ملنے والا ہے، اور آخرت میں اس کا بدلہ دائمی عظیم الشان نعمتوں کی صورت میں ملے گا، جنت کی صورت میں ملے گا، اور حوروں اور قصور کی صورت میں ملے گا، حوض کوثر کی صورت میں ملے گا، وہاں کے محلات اور باغ اور وہاں کی نعمتوں کی شکل میں ملے گا۔ اور دنیا کی زندگی یہ آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے یہاں کے رنج و راحت اور ٹھنڈے اور گرم سب کو آسانی سے مومن برداشت کر لیتا ہے، اس کی زندگی ایسے حالات میں بھی بے لطف نہیں ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی تکلیف کو وہ آسانی سے جھیل لیتا ہے۔ یہی ہے وہ حیات طیبہ جو مومن کو دنیا میں بھی نقد ملتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، چین سکون والی زندگی، ٹینشنوں سے مکت زندگی ہم اسے عطا کر دیتے ہیں، حرص سے، لالچ سے بہت دور کی اطمینان والی زندگی عطا کر دیتے ہیں، چاہے مال اس کے پاس کم ہوتا ہے لیکن چین سکون اس کی زندگی میں بھرپور ہوتا ہے۔ اور آخرت میں تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر ہم دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے مومن کی پاکیزہ زندگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچا پکا ایمان